بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم عزت مآب جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شریف صاحب، ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہمارے نہایت قابل احترام معززین، یہاں علاقے کے معززین بھی اور متاثرین بھی، ہم وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ کرتے ہیں کہ اس کڑے وقت میں اور مشکل وقت میں انہوں نے ہماری داد رسی کی، بنفس نفیس ہمارے اس پسماندہ علاقے میں اور آج کے سیلاب زدہ علاقے میں خود تشریف لائے اور آج ہمارے درمیان وہ تشریف فرمائے۔ میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب وزیر اعظم پاکستان، آپ جس علاقے میں تشریف لائے ہیں یہ 2 اضلاع پر مشتمل ایک ڈویژن ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن، جو ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور ضلع ٹھپ پر مشتمل ہے۔ آپ کو ہمارے ڈویژنل آفیسرز نے، NHA کے آفیسرز نے تو نقصانات کی تفصیل بتائی ہے اور لوگوں کی اس موقع پر داد رسی میں جو انہوں نے محنت اور کوشش کی ہے، میں ان کی ان کاوشوں کی تعریف کرتا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جتنا انسان کے بس میں تھا، جو ان سے ہو سکا، اسی طریقے سے جو رفاہی میں ہیں اور وہ جماعتیں جنہوں نے میدان میں اتر کر اس مصیبت زدہ لوگوں تک پہنچے، کس طرح پہنچے، یہاں ہمیں ضرورت پڑی کہ اس پل سے آگے ہماری رسائی ممکن نہیں تھی اور لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ ہم نے درخواست کی اور آپ کے تعاون سے ہیلی کاپٹر ہمیں مہیا کیے گئے، ہمارے فوجی جوان وہاں موقع پہ پہنچے، لوگوں کو ریسکیو کیا، وہاں سے نکالا اور جتنی امداد ان کو پہنچ سکتی تھی وہ پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ تو ہے کہ اس وقت مسئلہ انسانیت کا تھا، اس سے بھی کام کیا ہے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کیا ہے، چاہے حکومت کی سطح پر ہے، وفاق کی سطح پر ہے، یہاں ہمارے ڈویژنل انتظامیہ ہو یا ضلعی انتظامیہ ہو، ان کے کارندوں نے اور فوجی جوانوں نے جو محنت کی ہے، ہم دل سے اس کی قدر بھی کرتے ہیں۔ تمام جو رفاہی تنظیمیں ہیں یا سیاسی جماعتوں کے وہ شاخیں کہ جنہوں نے اس رفاہی کام میں بھرپور حصہ لیا، ہم تمام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کسی نے تھوڑا کیا یا زیادہ کیا، لیکن اپنی بساط کے مطابق ہر ایک نے حصہ ڈالا ہے اور یہ سب کچھ ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اس میں نہ کوئی پارٹی پالیٹکس تھی، کوئی سیاسی اختلافات بیچ میں آئے، نہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے، بلکہ اب بھی ہم مصروف عمل ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان کو سہولت مہیا کر سکیں، ریلیف دے سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ سیلاب آ گیا اور دیہاتوں میں داخل ہو گیا، لوگ جتنا جلدی وہاں سے نکل سکتے تھے وہ نکل، اور سب سے پہلا کام ہمارا ریسکیو کرنا تھا۔
اس کے بعد ظاہر ہے کہ پانی میں گھرے ہوئے لوگ وہ کوئی آپ خشک راشن پہنچائیں تو وہ نہیں پکا سکتے تھے جی، تو ہمت کی گئی اور پکے پکائے راشن ان تک پہنچائے گئے، بھرپور کوشش کی گئی. پھر اس کے بعد خشک راشن ان تک پہنچائے گئے، نقد رقوم بھی ان تک پہنچائے گئے تاکہ وہ خود اگر انتظام اپنا کر سکے تو کر سکیں. اور یہاں تک حضرت ہمیں رپورٹ ہوا کہ ہماری ٹیمیں جب یہاں آئی ہیں تو کہا کہ ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ہم تو گھروں سے جوتے چھوڑ کے بھاگے ہیں. خواتین نے کہا کہ ہم تو برقعے چھوڑ کے بھاگے ہیں، لہذا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اور ہمیں مہیا کی جائے. بڑے کربناک قسم کے تصاویر سامنے آتی رہیں. اور اس کے بعد اب جو صورتحال ہے، جب پانی ذرا اتر گیا ہے تو اس وقت جہاں جہاں ممکن ہے لوگ واپس اپنے گھروں میں جا رہے ہیں. پھر انہوں نے گھر کو بنانا بھی ہے، اس کے جیب میں اتنی طاقت ہے کہ وہ گھر بنا سکے، یہ بھی ان کے لیے ایک مسئلہ ہے. لیکن جب تک وہ گھر میں نہیں جا سکتا اس کو کم از کم سایہ تو چاہیے، خیمہ تو چاہیے. تو اس حوالے سے بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. آپ تشریف لائے ہیں، یہاں کے لوگوں کو دوبارہ بحال کرنا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیلاب سے بچنے کے لیے کچھ مستقل بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا. آج ہمارے پاس ایک گوم الزام ہے، جب وہ بھرتا ہے تو ہمیں انتظامیہ بتا دیتی ہے کہ پانی جو ہے وہ ڈیم میں بھر رہا ہے اور اب ہمیں ڈیم سے پانی خالی کرنا ہوگا، آپ لوگ اپنا انتظام کر لیں. تو لوگ کم از کم جانیں بچا سکتے ہیں، ان کو اتنا موقع مل جاتا ہے. لیکن ٹانک نظام ہو یا کو سلیمان کی جو رودکوہی نظام ہے، وہ ابھی بھی جب بھی سیلاب آتا ہے تو ہمیں تباہ و برباد کر دیتا ہے. ہمیں کچھ چھوٹے ڈیمز بھی چاہیے، جس طرح ٹانک نظام چاہیے، چودوان نظام چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں درابر نظام چاہیے، نواب حیدر نظام چاہیے. یہ جو ہمارا گومل نظام ہے یہ میگا ٹائپ ایک پروجیکٹ ہے، اور جو ٹانک نظام ہے یہ میڈیم ٹائپ، اور باقی جو ہیں وہ چھوٹے نظام ہیں. یہ اگر تعمیر ہو جاتے ہیں تو ہم مستقل طور پر سیلاب سے بچنے کی کوئی تدبیر کر سکیں گے. ورنہ اس طرح تو ایک آنن فانن ایک آفت آ جاتی ہے اور لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں. میں آپ کو عرض کروں جی کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے، مفتی محمود ہاسپٹل. مجھے خود لوگوں نے بتایا کہ ہم مریضوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کمروں میں اور پانی چڑھایا، اور کس طرح ہم نے مریضوں کو اٹھا کر اس موقع پر باہر نکالا ہے، کس دقت کے ساتھ نکالا ہے. ہمارے سی آر بی سی کا پورا ایریا، ایئرپورٹ پانی سے بھر گیا ہے، اور آبادیوں کو بچانے کے لیے بڑے بڑے روڈ ہمیں کاٹنے پڑے ہیں تاکہ پانی کا رخ تبدیل کر کے آبادیوں کو بچایا جا سکے. شہر ڈیرہ اسماعیل خان زدہ الحمدللہ وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ جب روڈ کے گئے، این ایچ اے نے فوری کارروائی کی تو پانی کا رخ موڑا جا سکا. اور جب پانی کا رخ آپ ایک جگہ موڑتے ہیں تو پھر بھی آگے جا کر کچھ اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ درابن پوری تحصیل مشرق کی طرف جاتی ہے تو پروا کے پورے تحصیل کو ہٹ کرتا ہے، اور اسی طرح ہوا ہے. تو یہ ساری وہ مشکل ہے جو اس وقت اس خطے کے لوگوں پہ گزری ہے. اس کے علاوہ کوہستان کی صورتحال آج بھی قابل توجہ ہے کہ وہاں پر لوگ ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے سوات میں جو تباہی آئی ہیں، جس طرح بحرین اور کالام میں کئی منزلہ عمارتیں گری ہیں اور پانی کے اندر بہی ہیں، اور دیر میں کوہستان کی طرف جو پانی آیا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک ہمارے صوبے کا بھی نقصان ہے اور جس سرزمین پہ آپ تشریف فرما ہے اس کا بھی نقصان ہے. اس وقت بھی اس پانی کے اندر جو ہمارے سامنے ہے ایک ٹرک ڈوبا ہے اور اس میں ایک لاش ابھی بھی اس کے اندر ہے. نہ ٹرک کا پتہ چل رہا ہے نہ اس انسان کا پتہ چل رہا ہے. اس کو ریسکیو کرنے کے لیے بھی ہمیں ایفرٹس کرنی ہے اور اس کے لیے ماہرین کی ہمیں ضرورت ہوگی. تو بہرحال
یہ اندازہ آپ کو لگانا ہوگا. 2-4 روز پہلے میں نے بھی انتظامیہ کی ایک میٹنگ بلائی تھی اور ان سے وہ تمام تفاصیل میں نے جانی تھی کہ کیا نقصان ہوئے ہیں اور کتنے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی ایک اس کی سمری بنائی ہے اور انشاءاللہ جب ہم اسلام آباد میں میٹنگ کریں گے تو وہ ساری چیزیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ آپ اس حوالے سے فوری طور پر اور دل کھول کر مدد کا اعلان کر سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا امیر مقام صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور جو دوست آئے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب قائد جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب، وفاقی وزراء اور میر صوبائی ایم پی ایس اور قابل احترام ڈیرہ اسماعیل خان کے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. آج میں ایک مرتبہ پھر آپ کے پاس اس مصیبت کی گھڑی میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ سے حال احوال لیے جائیں اور صورتحال کا جائزہ لیا جائے. جب میں پچھلی مرتبہ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان آیا تھا تو اس وقت یہ ڈویژن، یہ علاقے حالیہ بارشوں کی تباہی سے پہلے جو ریلا آیا تھا اس سے بمشکل نکل رہے تھے، اور میں نے مختلف جگہوں پر اپنے زعماء کے ساتھ جا کر بزرگوں، ماں اور بہنوں کو تسلی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت ایک مشکل وقت ہے، ایک آفت آئی ہے، لیکن خدائے بزرگوں برتر کے کرم سے انشاءاللہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، وفاقی اور صوبائی ادارے اور افواج پاکستان مل کر انشاءاللہ ہم ذاتی پسند ناپسند اور سیاست سے بالا تر ہو کر عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. اور میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو، مولانا اسد الرحمان صاحب کو اور جناب لطف الرحمان صاحب کو، امیر مقام صاحب کو اور صوبائی قیادت کو، میں سب کو میں تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے اور انسانی حد تک جو کچھ بھی کیا جا سکتا تھا وہ انہوں نے کیا. اسی طریقے سے میں یہاں کی انتظامیہ اور صوبائی قیادت کو بھی میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور افواج پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے صرف اس ڈویژن میں نہیں بلکہ پاکستان کے ہر جگہ، ہر مقام پر جہاں پر رسائی ابھی تک ناممکن ہے اور جہاں پر حالات ابھی تک بے پناہ گنجلک کا شکار ہیں، وہاں پر وہ بھرپور اپنی کیپیسٹی سے بھی آگے بڑھ کر وہ خدمت انسانیت پر وہ
دن رات کردار ادا کر رہے ہیں. پرسوں میں کمبر شداد کوٹ میں تھا اور دوسری جگہوں پر ہم نے دورے کیے. آپ یقین کریں کہ یہاں پر تو اب پانی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیچے آ رہا ہے. وہاں پر اس طرح ہے کہ جس طرح سمندر چاروں طرف ٹھاٹے مار رہا ہے. جس طرح یہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے بھی بڑھ کر وہاں پر ہر طرف پانی پانی ہے. اسی طرح بلوچستان کے علاقوں میں، کے پی کے سوات کے علاقے میں جب حضرت اپنی بات کر رہے تھے تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ وہاں پر انسانی فاش غلطی ہوئی ہے کہ دریا کے پیٹ میں ہوٹلوں کا قیام، یہ تو نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ یہ فطرت کے نظام کے مطابق ہے، اور نہ ہی کسی طریقے سے اس کی اجازت دی جا سکتی تھی. مگر وہاں پر جب ریلا آیا تو اس نے پھر کچھ نہیں چھوڑا. ہوٹلوں کے ہوٹل بہہ گئے، گھروں کے گھر بہہ گئے، اور اسی طریقے سے انڈس ویلی میں بھی کوہستانی، لوور کوہستان میں نقصان پہنچا. وہاں پر 5 افراد وہ کھڑے تھے، انہوں نے اپنے تن کے ساتھ رسے کسے ہوئے تھے کہ شاید ہمیں کو آ کے لے جائے گا، لیکن 4-5 گھنٹے تک وہ تند و تیز وہ جو لہریں تھیں ان کا مقابلہ کرتے رہے. بالآخر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. میں گلگت بلتستان میں غزر کے ضلع میں گیا چند روز پہلے. وہاں پر ایک گاؤں ہے، وہاں پر وہ ریلا آیا، اس نے گاؤں کو صفائے ہنس دیا، اور اس کے ساتھ ایک خاندان وہاں کا جس کے 8 افراد لقمہ اجل بن گئے، اور صرف ان کا بزرگ والد اور ایک معذور بیٹی، صرف یہ 2 بچے. اور اب زندگی کے جو اندھے تھپیڑے ہیں اس کا ان کو مقابلہ کرنا ہوگا. لیکن میں ان کو یقین دلا کے آیا ہوں، اور مجھے 100% یقین ہے کہ علاقے کے لوگ ان کے والد اور ان کی معذور بیٹی کو اسی طرح رکھیں گے جس طرح ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے، اور جس طرح بیٹیوں کے سروں پر دست شفقت رکھا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اس سے زیادہ تباہی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. وسائل محدود ہیں، سب جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے وسائل کی کس طرح بربادی کی. اس کی تفصیل میں جانے کا آج موقع نہیں ہے، کیونکہ آج سیاست کو ہم نے ایک طرف کرنا ہے اور خدمت کے فرض کو ہم نے نبھانا ہے. ہم نے وفاقی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے، مولانا اسد مجھے ہیلی کاپٹر میں فرما رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب آپ مخلوط حکومت کا ذکر کم کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ مخلوط حکومت ہے. تو بہرکیف وفاقی مخلوط حکومت نے پہلے 28 ارب روپے مختص کیے ہر اس گھرانے کے لیے جو سیلاب سے متاثر ہوا ہے. پورے پاکستان میں 25,000 روپیہ فی کس، فی خاندان. اور الحمدللہ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو اس 28 ارب سے 20 ارب شفاف طریقے سے
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ایک نظام ہے ہمارا، بڑا شفاف نظام ہے، اس کے ذریعے تقسیم کیے جا چکے ہیں، اور بقیہ 8 ارب روپیہ چند روز میں تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن جوں جوں یہ سیلاب کی تباہی بڑھتی گئی، توں ضروریات کا تخمینہ بھی بڑھتا گیا، اور کل ہم نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا، حقائق کی بنیاد پر تخمینہ اس کو ریویو کیا گیا، اور پھر فیصلہ ہوا کہ اب 28 ارب نہیں، یہ تخمینہ 70 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، 28 سے 70 ارب روپے یہ پورے کا پورا وہ مالی جو بوجھ ہے وفاقی حکومت، مخلوط حکومت اٹھا رہی ہے، صرف متاثرہ خاندانوں کو 25,000 روپے کے حوالے سے، باقی اخراجات اس کے علاوہ ہیں، اور انشاءاللہ یہ اب بقیہ جو 42 ارب روپیہ کہاں سے آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ اس کا انتظام کرے گی۔ تو انشاءاللہ ہم ہر اس خاندان کو جو اس سیلاب سے، بارشی پانی سے متاثر ہے، وہ 25,000 روپیہ اس کو ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ 10 لاکھ روپے جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، ان کو ہم نے بطور کمپنسیشن، اور حضرت مولانا بہتر فرمائیں گے قرآن کریم ان حوالوں سے کیا فرماتا ہے، یہ کوئی کمپنسیشن نہیں ہے اس گھرانے کے لیے جن کے پیارے چلے گئے، مگر دنیا میں رہنا ہے، اور دنیا میں ضرورت ہے خوراک کی، علاج کی، تعلیم کی، تو اس کے لیے ان بچوں کے لیے یہ انتظام کیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اور سندھ میں خاص طور پر لاکھوں ایکڑ پر لگی فصل، چاول کی، کپاس کی اور کھجور کی، تباہ ہو گئی۔ اسی طرح بلوچستان کے علاقوں میں بھی جہاں پر منجی لگی ہے، یا میں جہاں پر فصل لگی، وہ تباہ ہو گئی۔ تو اس طرح کی تباہی دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ جب مشکل آئے تو مجھے یاد کرو، ہمت باندھو اور اتفاق اور اتحاد سے کام لو، تو میں پھر اپنا فضل کروں گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تو آج یہاں پر پاکستان کی وفاقی حکومت یہ وسائل چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے مہیا کر رہی ہے۔ وہاں پر صوبے بھی اپنا حصہ یقیناً ڈال رہے ہیں، اور ان کو اور آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کے لیے ہم جلد میٹنگ کریں گے۔ ابھی کل ہم نے NDMA کے ذریعے 2 لاکھ ہم نے جو خیمے ہیں ان کی خرید کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، اور میری پوری کوشش ہے کہ یہ 2 ہفتے میں 2 لاکھ خیمے مہیا ہو جائیں، جو ہم چاروں صوبوں میں پھر حصہ بقدر جسہ وہ ہم تقسیم کریں گے، اور انشاءاللہ ہر جگہ ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ یہاں پر سگو برج ابھی میں نے دیکھا ہے جو دوسری مرتبہ بارشی پانی سے ہوا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کر کے 4 دن پہلے سپہ سالار پاکستانی فوج کے جنرل قمر جاوید باجوہ تشریف لائے تھے، اور سپہ سالار نے یہاں پر حکم دیا کہ یہاں پر بیلی برج بنایا جائے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں مل کر ابھی جو ہماری انجینئرنگ کور ہے فوج کی، وہ یہ بیلی برج، سٹیل برج بنا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تیزی سے اور بہت شاندار کام کریں۔ اسی طرح NHA جس کے منسٹر ہیں جناب مولانا اسد الرحمان صاحب سامنے بیٹھے ہیں میرے پاس، وہ اور ان کی پوری ٹیم، سیکرٹری NHA اور چیئرمین NHA
وہ دن رات وہ کام کر رہے ہیں، اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے جو میں نے ان کو یہ ڈے ون سے، ڈے ون کو اردو میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ روز اول سے، شکریہ مولانا، روز اول سے میں نے کو یہ گزارش کی تھی کہ چاہے وہ ٹوٹا ہوا سٹرکچر سڑکات کا یا پلوں کا صوبے کا ہے یا وفاق کا ہے، اس کی تمیز نہیں کرنی، اور یہی میری ہدایت پورے پاکستان میں ہے کہ آپ صوبے کی حکومت کے ساتھ مل کر، صوبے کے اداروں کے ساتھ مل کر آپ کام کریں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اسی اسپرٹ سے مسعود الرحمان صاحب اور سیکٹری این ایچ اے اور سیکٹری کمیونیکیشن، بہت شاندار وہ لڑکا کام کر رہا ہے، اور اس نے بلوچستان میں بہت شاندار کام کیا ہے، اور سندھ میں بھی، اور یہاں پر کے پی میں بھی، سوات ویلی میں ایف ڈبلیو کو ملا ہے ان کو یہ حکم سپہ سالار کی طرف سے، وہ اور این ایچ اے مل کر وہاں پر دن رات کام کر رہے ہیں، اور مجھے ڈیلی رپورٹس ملتی ہیں الحمدللہ کہ یہ کام انشاءاللہ چند دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب پانی جب یہاں پر اتر رہا ہے، سندھ میں بھی پانی موجود ہے، تو پانی کی جو امراض ہیں، وبائی امراض، اب اس کا ہمیں چیلنج درکار ہے۔ وہ شعر لکھا ہے کہ ایک دریا میں نے اترا تو دوسرا میں نے دریا دیکھا، وہ فراز کا شعر ہے۔ تو یعنی ایک نیا چیلنج ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے کہ ابھی وبائی امراض جو ہیں، اور 6 لاکھ خواتین ہماری بیٹیاں قوم کی وہ ان علاقوں میں موجود ہیں، جن کو اپنی قدرتی جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل کرے گا۔ 6 لاکھ خواتین ہیں ہماری قوم کی مائیں اور بیٹیاں۔ اسی طریقے سے صاف پانی مہیا کرنا، گھروں کو دوبارہ آباد کرنا، یہ اربوں نہیں کھربوں کا کام ہے، کھربوں روپے کا۔ اور جو ہمارے جو دوست ممالک، ہمارے جو برادر ممالک یقیناً ہماری اس وقت امداد کر رہے ہیں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، فردن بھی اور اجتماعاً بھی۔ لیکن یہ چیلنج بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک ایک پائی کو امانت جان کر حقداروں کو ان کے قدموں میں ہمیں نچھاور کرنا ہوگا۔ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، نہ مسلم لیگ نون میں، نہ پیپلز پارٹی میں، نہ جے یو آئی میں، اور درجہ بدرجہ تمام پارٹیوں میں۔ اور میں اس کو قطعاً برداشت نہیں کروں گا کہ کہیں بھی ایک پائی کسی بھی ذریعے سے کسی کے پاس بغیر استحقاق کے اس کے حق کے اس کے پاس پہنچ جائے، اور حقدار جو ہے وہ اس کا حق ہر صورت دلوایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ نظام ہم بنا رہے ہیں، غلطی انسان سے ہے، 100% تو شاید ہم کامیاب نہ ہوں، اگر 99% ہم اس پہ کامیاب ہو گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوگا۔ تو آج میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان کے جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، اور ٹانک میں پہلا 100 گھروں پر مشتمل، جس میں 2 کمرے ہوں گے، 2 کمرے، اور باقاعدہ اس میں بیت الخلاء ہوگا، کچن ہوگا، اور کھڑکیاں ہوں گی ہوا کے لیے۔ پہلا 100 گھروں کا منصوبہ ٹانک میں بنایا جا رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ 2 ہفتے میں اس کا ہم سب وہاں پر جا کے اس کا افتتاح کریں گے۔ سنگ بنیاد نہیں، گھر بن چکے ہوں گے انشاءاللہ، اس کا ہم افتتاح کریں گے ٹانک میں۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، کہ ہم نے اس کی ابتدا کے پی کے سے شروع کی ہے، اور ایک مخیر شخص ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہے جس نے کروڑوں روپے وہ لگا کر یہ گھر مہیا کر رہا ہے۔ اور پھر جب وہ گھر بن جائیں گے تو میں حضرت مولانا کو میں ساتھ لے کر چلوں گا، اور تمام ساتھیوں کو، امیر مقام کو اور پیپلز پارٹی کو، سب کو لے کے چلوں گا، اور پھر ہم دیکھیں گے اگر وہ نمونہ کامیاب ہے
تو اس کو پھر ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم پھیلائیں گے کہ آیا وہ اپنا گرمی برداشت کر سکتا ہے اور تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم آگے بڑھیں گے. اسی طریقے سے ہمیں گھروں کو، جو لاکھوں گھر زمیں بوس ہو گئے ہیں، دریا برد ہو گئے ہیں، ان کے لیے ہمیں پیسے دینے ہیں، وسائل مہیا کرنے ہیں. اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو ایک اللہ کے بندے نے یہ گھر مہیا کرنے ہیں، لیکن حکومت میں سمجھتا ہوں، اور آپ سے بھی مشورہ کر رہا ہوں یہاں ڈیرہ اسماعیل خان سے، کہ مجھے آپ مشورہ دیں. کیا وفاق اور صوبے مل کے کریں گے وہ علیحدہ بات ہے. کیا گھروں کی نقد رقوم دی جائیں یا گھر بنا کے دیے جائیں؟ یہ ایک سوال میرے ذہن میں ابھی تک میں اس کا حل نہیں تلاش کر سکا. اس میں اچھائی بھی ہے اور خرابی بھی ہے. اچھائی یہ ہے کہ گھر بن جائیں گے تو وہ گھر والے ان گھروں میں جا کے آباد ہو جائیں گے. خود بنائیں گے تو پتہ نہیں وہ گارا اینٹ مٹی کہاں سے لائیں گے. ایک بات برائی یہ ہے یا خدشہ یہ ہے کہ اس میں شاید اگر ہم نے کوئی سرکاری تو اس معاملے میں ابھی تک میرے یہ ذہن میں دن رات سوال ابھی ہے. اس کا جواب انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ ہم کر لیں گے. میں یہاں پر مولانا نے کہا کہ یہاں پر ایک ٹرک یہاں پر ڈوب گیا اور ایک اللہ کا بندہ بھی یہاں پر ڈوب گیا ہے. افواج پاکستان اس کے لیے پوری کوشش کر رہی ہیں. میں نے بات کی ہے بریگیڈیئر تجدید سے کہ وہ بھی GHQ میں رابطہ کر کے میری طرف سے گزارش کریں کہ مہربانی کر کے مزید کوشش کر کے شاید وہ لاش مل جائے تاکہ ان کے گھر والوں کو سکون آ جائے کہ ان کی لاش مل گئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، جو جو ہیں چھوٹے ڈیم بنانے کی بات، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے حضرت نے مستقبل کے لیے. یہ بات، یہ سیلاب جو ہے یہ دریائی سیلاب نہیں ہے، یہ بارشی سیلاب ہے. عام طور پر مانسون اٹھتا ہے وہاں سے یعنی بے آف بنگال سے، بنگال کی خلیج سے اٹھتا ہے، پھر وہ کشمیر سے ہوتا ہوا انڈس ویلی میں آتا ہے اور پھر برستا ہے پاکستان میں، اور وہ آتا ہے اپنا KP میں، دوسرے علاقوں میں، پنجاب میں اور پھر سندھ میں. یہ جو ہے یہ صرف یہ بارشی سیلاب آیا، بارشیں ہوئی ہیں بالکل انوکھا. اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور یہ سندھ میں آیا ہے، ادھر سے نہیں آیا کشمیر سے، یہ سندھ سے، ان سے ملکہ علاقوں سے اٹھا، یہ وہاں پر انہوں نے تباہی مچا دی. تاریخ میں سب سے بڑی بارشیں 30 سال میں سندھ میں ہوئی ہیں جہاں پر صحرا ہوتے تھے. تو یہ تباہی جو ہے یہ نئے طریقے کی آئی ہے. اس کے لیے ہمیں مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی ہوگی. ہمیں اس کے لیے جو جو ہیں ان کو چھوٹے ڈیمز بنانے ہوں گے لوکل علاقوں میں. ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی. دیرپا منصوبے ہمیں اس کے لیے بنانے ہوں گے، کیونکہ اس نے فصلوں کو تباہ کر دیا، اس نے گھروں کو تباہ کر دیا، اس نے ڈیموں کو تباہ کر دیا، ہر چیز اس نے اجاڑ دی، معیشت کو تباہ کر دیا. اس سے خدا نخواستہ غربت ہو سکتی ہے اور مسائل کھڑے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب پر اپنا فضل کرے، رحم کرے. میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فکر نہ کریں. میں تمام حکومتوں کا، تمام اداروں کا، تمام افراد کا، میں سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اور یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان میں JUI ماشاءاللہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھی بیٹھے ہیں اور دوسرے ساتھی بیٹھے ہیں. میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں. آپ خدمت خلق کے لیے دن رات آپ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے دین اور دنیا دونوں آپ کے لیے بنائے. میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صبر سے کام لیں. ہم انشاءاللہ آپ کا ساتھ آخری دم تک نبھائیں گے، جب تک کہ آخری گھرانہ اپنے گھر میں آباد نہیں ہو جاتا. ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، لیکن وقت لگے گا، راتوں رات نہیں ہوگا.
میں دن رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں مارا پھر رہا ہوں. یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ میری ذمہ داری ہے بطور ایک مسلمان کے، بطور ایک پاکستانی کے، اور بطور ایک سیاستدان کے اور ایک منتخب نمائندے کے. میں انشاءاللہ نبھاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. لیکن ہمیں صبر، اتحاد اور انصاف سے کام لینا ہوگا. پھر میں یہ کہوں گا، اس بات پر بات ختم کروں گا کہ انصاف اور حصہ بقدر جثہ اور شفافیت یہی ہمارا معیار ہوگا. اسی پہ قوم نے ہمیں پرکھنا ہے، اس عدالت میں ہم سے پوچھنا ہے، اور اگلے جہاں میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہمیں پوچھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے کہ ہمیں وہ اس بات کو اور ہمیں ہمت دے کہ ہم آپ کی خدمت کریں. اور میں چیف ممبر نارتھ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ابھی بتایا کہ کس طرح وہ کریں، اور کمشنر نے یہاں پر دی پریزنٹیشن دی، ڈی آئی جی صاحب کا بھی، ان کا بھی شکریہ، اور تمام انتظامیہ کا درجہ بدرجہ سب کا شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان قائد اعظم. وزیراعظم محمد شہباز شریف کا ڈیرہ اسماعیل خان میں سگو پل کے دورے کے موقع پر خطاب آپ ملاحظہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ ہوں، پسند اور ناپسند، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست سے بالا تر ہو کر عوام کی خدمت کر رہے ہیں. انتظامیہ اور افواج پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہر ممکن حد تک متاثرین کی مدد کر رہے ہیں. سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو فی گھر 25,000 روپے بھی دیے جا رہے ہیں. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف سگو پل کے دورے کے موقع پر خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس سے بڑی تباہی اس سے قبل میں نے نہیں دیکھی ہے. جو 28 ارب روپے مختص کیے گئے تھے عوام کے لیے، ان کو بڑھا کر 70 ارب روپے کر دیا گیا ہے. امیر مقام ادھر آ جائیں بھی ذرا. تو ٹانک میں، سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں یہ جو 100 گھروں کا پہلا ماڈل گاؤں بنایا جا رہا ہے، وہ اس کا 2 ہفتوں میں اس کی تیاری ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ اس کا افتتاح ہوگا. لیکن جو ہماری جو پریفرنس ہے، یعنی جو ہماری جو سوچ کا محور یہ ہے کہ وہ گھر وہاں پر جو یتیم ہو گئے ہیں، بیوہ، ان کو وہاں پر بسایا جائے. تو میں یہ حضرت سے بھی مشورہ کروں گا، آپ سے بھی مشورہ کریں گے کہ کیا وہ ماڈل ہونا چاہیے کہ وہ گھر جو ہیں حقداروں کو پہنچیں. تو میری جو پہلی جو خواہش یہ ہوگی کہ جو بیوہ یتیم ہیں وہ گھر ان کو دیے جائیں. اس بارے میں آپ کی اچھی تجویز آئی ہے، اس پر مشورہ کرتے ہیں. جی ٹھیک. کچھ ماضی تجربات بھی ہیں، اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں. جی. کچھ آنے والے مستقبل کے حوالے سے بھی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم یا احد من لا احد له ویا صمد من لا صمد له ویا حرز من لا حرز له انقطع الرجاء الا منك نجنا مما نحن فيه واعنا على ما نحن عليه مما قد نزل بنا بجاه وجهك الكريم وبحق محمد عليك آمين رب العالمين وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وآصحابہ. حاجی رشید صاحب آ جائے ذرا، ہمارے علاقے کے بزرگ ہیں جی. حاجی رشید زمیندار ہیں اس علاقے کے جی. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.